وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب، مولوی محمد علی مرزا صاحب نے اب باقاعدہ طور پر برملا طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی شمس الدین جیسا جو نفع بخش کاروبار ہے، یعنی قادیانیت کے خلاف بولنا، وہ اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد علی مرزا صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی قادیانیوں سے لین دین۔ اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، یہی اسی نفع بخش کاروبار کے سلسلہ میں۔ لیکن ہمارا وہ چکر نہیں کہ ہم بلا کے یہاں چندہ اکٹھا کر کے جلسہ کروائیں۔ یہ تو جنہوں نے چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا، ہم نے تو اللہ کے حضور رکھا ہوا ہے نا اپنا بینک، ادھر بینک نہیں ہے ہمارے۔ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہی جا کے پہلے جا کے بریلویوں کا جلسہ کرتا ہے، اور بریلوی کہتے ہیں جی وہ ہمارے فرقے میں آ گیا۔ وہی بندہ جا کے دیوبندیوں کا جلسہ کرتا ہے، دیوبندی خوش ہوتے ہیں ہمارے جیسے، اور اسی کو اہل حدیث بلا رہے ہوتے ہیں، سارے اپنے اپنے چندوں کے چکر میں بلا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہی بندے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا بھائی ادھر آنا ہے تو ان فرقوں سے بھی اعلان برات کرو۔ میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، یوٹیوب پہ آج کل بڑے وہ مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات۔ میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں، بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے۔ جی میرے بھائیوں، ایک اس بیان کا یہ پہلا حصہ تھا، اور آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ بیان دیتے ہوئے صاف پتہ چل رہا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب دل سے بات کہہ رہے ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے جی، کھل ڈل کے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کا جو اگلا حصہ تھا ان کی گفتگو کا، وہ بھی سن لیں۔ اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا، اس کے پیسے نہیں ملتے، اس کے پیسے نہیں ملتے، اس پہ جوتیاں پڑتی ہیں۔ پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا، اس پہ جو ان کے پیسے وہ بھی بند ہو جانے ہیں۔ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، میں نے جج کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ جی میرے بھائیو، آپ نے سنا اس وقت محمد علی مرزا صاحب کے بقول انہوں نے شمس الدین صاحب کو صاف انکار کر دیا، اور شمس الدین صاحب کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن نہ جانے پیارے بھائیو ایک ہی ہفتہ کے دوران کیا ہوا کہ وہی محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے یہ صاف برملا یہ اظہار کیا تھا کہ یہ شخص ان کو کہہ رہا تھا کہ نفع بخش کاروبار شروع کریں، محمد علی مرزا صاحب نے ان کو دوبارہ بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بیان دیا، جس بیان کو ہم نے جو ہے وہ تفصیلاً اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، اور جس دوست نے بھی دیکھنا ہو وہ جا کے دیکھ لے۔ لیکن بہرحال پیارے بھائیوں، نہ جانے کیا کیا پریشر ان کے اوپر پڑے، یا پریشر پڑے یا جو ہے وہ نفع بخش کاروبار سے ان کی بھی رالیں ٹپکنے لگیں، یا جس طرح کے ہمارے بعض دوستوں نے کہا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ ان کے جو ابا جان ہیں، یعنی انجینئر محمد علی صاحب کے جو ابا جان ہیں، انہوں نے غالباً سمجھایا ہے کہ بیٹا اوہو قسمت کی دیوی چل کر گھر تک آئی ہے، اور اتنی بھاری بھرکم شخصیت کی صورت میں تمہارے گھر پر آئی ہے، اس لیے اس قسمت کی دیوی کو مت ٹھکراؤ، اور قسمت کی دیوی
جب گھر پہ آ جائے بیٹا تو اب تم بھی نفع بخش کاروبار شروع کر دو. ہم نہیں کہہ رہے, یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے خود ہی یہ نکلوایا ہے پیارے بھائیوں کہ ابا جی نے ان کو کیا کہا. سنیں ذرا. اور پھر وہ کلپ سب سے پہلے مجھے شمس الدین بھائی, میرے ابا جی نے مجھے ای میل کیا کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, تم نے یہ کیا کیا ہے. تو پھر میں نے ابا جی کو آپ کو ای میل بھی دکھائی ہے, میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ہماری بات ہوگی, ہم ان سے ریکویسٹ کی ہے, وہ آ رہے ہیں, تو میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں گا تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو. جی پیارے بھائیو, تو وہ جو ابا جی کی ای میل تھی نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں نا اس سے جو پیارے بھائیو جو اس سے پچھلی ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا جس پہ ابا جی کو ای میل کرنی پڑ گئی. یہی انہوں نے کہا تھا نا کہ شمس الدین نے مجھے کہا ہے کہ قادیانیت کے خلاف بولنا بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. اس میں ابا جی کے ای میل آنے کی کیا تک تھی جناب؟ یہ تو ایک واقعاتی بات محمد علی مرزا صاحب آپ بیان کر رہے تھے. ابا جی تو وہاں پر آپ کے موجود ہی نہیں تھے, اور ابا جان کے ای میل کرنے کی آپ کو کوئی تک بنتی, یعنی کہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے, مذہبی معاملہ ہے, کوئی ابا جی کا خاندانی معاملہ تو نہیں ہے جناب محترم. بہرحال جی یہ پیارے بھائیوں جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا, یہ بیٹھ کے پھر ابا جی کے توسط سے لگتا ہے ان کا پھر آپس میں مکا ہوا ہے. بہرحال پیارے بھائیو جو بھی وجہ بنی, اس ملاقات کے بعد جو نفع بخش کاروبار ان صاحب نے محمد علی مرزا صاحب کو بتلایا تھا, اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی. محمد علی مرزا صاحب, ہمیں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شمس الدین صاحب غلط جگہ نہیں گئے تھے, وہ ٹھیک جگہ گئے تھے. آپ کا بیان وہ اللہ کی طرف سے غلطی سے آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا, وہ ہم آپ کو آگے بتلاتے ہیں کیوں نکلوایا ہے. بہرحال جو ہم بھائیوں آپ کو بتلا رہے تھے, اس ملاقات کے بعد شمس الدین صاحب سے ملاقات اور ان کے جو ہیں مکاؤ کے بعد اب محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ قادیانیت کے خلاف, ان کے بقول جن کو یہ قادیانیت کہتے ہیں, یہ اب تھوک کے لحاظ سے ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ دنوں انہوں نے اب برملا طور پر اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ یہ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں. گویا دوسری صورت میں یہ جو نفع بخش کاروبار ان کو شمس الدین نے دکھلایا تھا, جو سبز باغ دکھلائے تھے, اب اس نفع بخش کاروبار کو یہ باقاعدہ شروع کرنے لگے ہیں. ہم پیارے بھائیوں ان کا یہ اعلان انہی کی زبانی سناتے ہیں, سنیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قادیانیوں کے اوپر ڈیٹیلڈ لیکچر, یعنی ان کی جو گمراہ کن عقائد ہیں ان کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا. بلکہ وہ شمس الدین بھائی نے بھی مجھ سے کہا تھا, ہائے 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 ہائے, شمس الدین بھائی نے بھی مجھ سے کہا تھا. اور پیارے بھائیوں یہ دیکھ لیں جی, شمس الدین بھائی جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ہم دوبارہ آپ کو دکھلا دیں انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا. انہوں نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ لیکچر ریکارڈ کرائیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا بڑا نفع بخش کاروبار ہے. اللہ 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 اللہ. پیارے بھائیوں عجیب بات یہ ہے, یہ بہت بڑے جناب اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں یہ صاحب, اور انہوں نے یہ باقاعدہ اب چونکہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ اس نفع بخش کاروبار کو شروع کرنے لگے ہیں, یعنی جماعت احمدیہ کے خلاف لیکچر وغیرہ ریکارڈ کروایا کریں گے. لیکن اس قدر یہ بزدل شخص ہیں, اس قدر منافق یہ شخص ہیں کہ اگلے ہی فکرے میں یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. ان سے میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن میں نے ساتھ ان کو یہ بات بتائی تھی کہ میں صرف ان چیزوں کے اوپر بات کر سکتا ہوں جس میں باقی مکاتب فکر کا بھی رگڑا نہ نکل رہا ہو. اگر باقیوں کا رگڑا نکلے گا تو باقیوں نے میرا قادیانیوں پہ رد بھول کے انہوں نے کہنا انہوں نے ہمیں بھی رگڑ دیا. کیوں جی, یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے نا پھر. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ فرق ہوتا ہے اللہ والوں میں اور یہ جو دنیا دار مولوی ہیں ان میں. یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جی. پھر ہیں جی اس قدر یہ بزدل اور منافق شخص ہیں, معاف کیجئے گا محمد علی مرزا صاحب, آپ اس قدر بزدل اور منافق ہیں,
اور بھئی اگر باقی فرقوں نے بھی ویسی باتیں کی ہیں تو جہاں پر جماعت احمدیہ یا آپ کے نزدیک جو قادیانیت ہے ان کے بارے میں آپ نے لیکچر بنانے ہیں، ساتھ ساتھ تقابلی جائزہ پیش کریں اور باقیوں کو بھی وہیں پہ رگڑیں تاکہ ان کو بھی عقل آئے۔ اگر آپ نے ہمیں عقل دلوانی ہے تو ان کو عقل کون دلوائے گا؟ لیکن یہ بات کر کے جناب آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی منافق اور بزدل شخص ہیں۔ بہرحال پیارے بھائیوں، ایک بات تو یہ کہ ان کے اس اعلان سے ہمیں ذاتی طور پر بہت خوشی ہے۔ خوشی اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ ان کو کافی لوگ سنتے ہیں۔ جب یہ ہمارے بارے میں گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے ہم اس کا جواب دیں گے، ہم دیں گے، دوسرے دوست دیں گے، اور پھر چونکہ ان کو جو دوست سنتے ہیں وہ ہماری ویڈیوز بھی سنیں گے، تو جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تبلیغ کا اور ان نیک روحوں تک پیغام پہنچانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کرے گا، جو نیک روحیں اصل پیغام سننا چاہتی ہیں اور جن تک جماعت احمدیہ جو ہے اس کا پیغام ان لوگوں نے جھوٹے طور پر توڑ موڑ کر پہنچایا ہوا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی جو نیک روحیں ہیں وہ اس طرح سے ہدایت پائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن جہاں تک محمد علی مرزا صاحب آپ کا تعلق ہے، ہم آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جناب انجینئر ہیں، کہ جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹیڑھی رکھ دی گئی ہو، ٹیڑھی رکھوا دی گئی ہو، وہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ عمارت کس طرح کی ٹیڑھی میڑھی بنے گی اور کس قدر پائیدار ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو اعلان اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے شمس الدین کے بارے میں پہلے کروایا اور آپ نے یہ اعلان اب یہ بعد میں کیا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے گا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں آخر آپ کے منہ سے وہ اعلان پہلے کروایا، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کہ آپ یہ اعلان کرتے۔ اور پھر آخری بات، آپ بے شک حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ مانیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اور متعدد بار ایک الہام جو ہے وہ آپ پر نازل فرمایا، اور ہم نے اس الہام کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ الہام ہے انی مہین من ارادہ احانتک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کو ذلیل و خوار کروں گا جو تمہاری اہانت کا یا تمہیں ذلیل کرنے کا ارادہ بھی کرے گا۔ اس لیے محمد علی مرزا صاحب ہم آپ کو یہ پیشگی بتلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ جو ذلت اور خواری جس کا حضرت مسیح موعود سے اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدہ کیا ہے، وہ اب آپ کا مقدر بن چکی ہے، وہ اب آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ اس لیے محمد علی مرزا صاحب ہم نے آپ کو انتباہ کر دیا ہے، لیکن باقی آپ کی مرضی ہے۔ اتنا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا کا کلام وہ ہمیشہ سچا ہم نے ہوتا دیکھا ہے اور وہ ہمیشہ ہم نے پورا ہوتا دیکھا ہے۔ اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کام کیا تو انشاءاللہ ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی، اور ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔